بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجامت، سینگی لگانا، عربی لفظ ہے جس کے معنی سینگی لگانا کے ہیں، اور حجام کے لغوی معنی عربی میں سینگی لگانے والے کے ہیں۔ حجامت کی دو قسمیں ہیں، گاہے اس کے ساتھ پچھنے یعنی کاٹے بھی لگائے جاتے ہیں، اس کو حجامت ما شرط کہتے ہیں۔ گاہے یہ سادہ ہوتی ہے اور اس میں کاٹ نہیں لگائے جاتے، اس کو حجامت بلا شرط کہتے ہیں۔ چنانچہ شیخ الرئیس نے حجامت ما شرط کے حکام بتائے ہیں، جن میں بدن سے خون نکلتا ہے اور بدن کا تنقیہ ہوتا ہے، اور آخر میں حجامت بلا شرط کے بھی۔ محاجمہ اس آلہ کو کہتے ہیں جو سینگی لگاتے وقت استعمال کیا جاتا ہے۔ گاہے یہ سینگ کا ہی بنا ہوا ہوتا ہے، جیسے کہ سینگی کا لفظ اس طرف رہنمائی کرتا ہے، کبھی یہ شیشے کا ہوتا ہے، کبھی یہ مٹی کا ہوتا ہے، اور اب یہ پلاسٹک میں بھی دستیاب ہیں۔ گاہے سینگیاں آگ کے ذریعے لگائے جاتے ہیں، انہیں محاجم میں ناریہ اور گاہے منہ سے چوسی جاتی ہیں۔ حجامہ ما شرط کے فوائد: جلد اور جلد کے آس پاس کا تنقیہ جتنا فضل سے ہوا کرتا ہے، اس سے زیادہ ان کا تنقیہ حجامہ سے ہوتا ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ پچھنے یعنی کٹ لگائے جائیں۔ حجامہ سے بمقابلہ غلیظ خون کے رقیق خون زیادہ خارج ہوتا ہے۔ موٹے لوگوں میں جن کے بدن میں غلیظ خون ہو، حجامہ کم فائدہ کرتا ہے، اس لیے کہ ایسے لوگوں کا خون غلظت کی وجہ سے اچھی طرح خارج نہیں ہوتا، بلکہ رقیق خون بھی جتنا کچھ نکلا کرتا ہے وہ بمشکل ہی خارج ہوا کرتا ہے۔ عضو محجوم یعنی جس عضو میں حجامہ کا عمل کیا جاتا ہے وہ ضعیف ہو جایا کرتا ہے۔ حجامہ کی طریقیں: حجامہ کرنے میں یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ یہ نہ مہینے کے ابتدائی ایام میں کیا جائے اور نہ ہی آخری ایام میں، کیونکہ چاند کے مہینوں کے ابتدائی ایام میں چاند کی روشنی کی کمی کی وجہ سے اخلاط متحرک اور ہیجان پذیر نہیں ہوتے، اور آخری ایام میں بھی چاند کی روشنی کے گڑ جانے کی وجہ سے اخلاط کا ہیجان اور جوش کم ہو جاتا ہے، بلکہ یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ حجامہ وسط ماہ میں کیا جائے، جبکہ چاند کی روشنی بڑھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی روشنی کی زیادتی کی وجہ سے بدنی اخلاط جوش اور ہیجان میں ہوتے ہیں، اور اسی روشنی کی وجہ سے کھوپڑیوں کے اندر دماغ بھی بڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور جن نہروں اور دریاؤں میں مد و جزر آیا کرتے ہیں ان کا پانی بھی بڑا ہوا ہوتا ہے۔ چاند کا نور اور رطوبات عالم: رطوبات عالم اور چاند کے نور کے ساتھ وابستہ ہیں، اس کی روشنی کی زیادتی کے ساتھ یہ بڑھتے ہیں، اس کے گھٹنے کے ساتھ یہ گھٹتے ہیں۔ نور چاند ایک لطیف حرارت ہے جو رطوبات میں سلان پیدا کرتی ہے۔ مد و جزر یا جوار باٹے کے لحاظ سے سمندر اور دریا میں مختلف احوال ہیں، یعنی بعض میں مد و جزر خوب ہوا کرتا ہے اور بعض میں کم۔ حجامہ کا وقت: حجامہ کا بہترین وقت 2 یا 3 بجے کا وقت ہے۔ یہ ہے کہ حمام کے بعد حجامہ سے گریز کیا جائے۔ ہاں، وہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں جن کا خون غلیظ ہو، ایسے لوگوں کے لیے مناسب ہے کہ پہلے حمام کریں، اس کے 1 گھنٹہ بعد تک آرام کریں، اس کے بعد سینگیاں کھچوائیں۔ حمام کے بعد جامہ کرانے میں ضعف کے علاوہ یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ پچھنوں کے زخم کے اندر جلد اور پانی وغیرہ کی سمیتیں اور تقی پیدا کرنے والے یعنی پیپ پیدا کرنے والے فاسد مواد داخل ہو جاتے ہیں۔ شرائط حجامہ: گیلانی فرماتے ہیں کہ اختیاری حجامت نہ کہ ضروری اور اضطراری حجامت کے لیے اطباء چند دوسری شرائط بھی بیان کرتے ہیں۔ حجامہ کے لیے بہترین موسم گرما ہے۔ حجامہ کے وقت معدہ بالکل خالی نہ ہونا چاہیے۔ ان لوگوں میں اس عمل سے پرہیز کرنا چاہیے جن کے بدن میں غلیظ خون ہو اور جن کے بدن میں موٹاپا اور چربی ہو۔ حجامہ کے بعد جماع سے اور حجامہ سے قبل اور بعد میں انڈے کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ انڈوں کا استعمال تجربتاً
نقصان دہ ثابت ہوا ہے، اس سے لقوا کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ بدن کے اگلے حصے میں یعنی سار کے اگلے حصے میں حجامہ کے عمل کو اس لیے ناپسند کرتے ہیں کہ اس سے مشترک اور ذہن میں نقصان پہنچنے کا نقصان ہوتا ہے۔ گیلانی کہتے ہیں کہ بعض اطباء ہند پیشانی اور سینے پر بھی حجامت کیا کرتے ہیں۔ حجامہ بالشرط گدی پر سنگی لگانا بلحاظ فوائد کی عقل کے قائم مقام ہے، نیز ببوں اور پپوٹوں کی گرانی میں مفید ہے، لہذا جرب العین اور گندہ دہنی کے لیے نفع بخش ہے۔ اس طرح دونوں مونڈوں کے درمیان کاہل پر سنگی لگانا فسد سالیق کے قائم مقام ہے، نیز اس سے مونڈے اور حلق کے درد میں فائدہ پہنچتا ہے۔ عقدین میں کسی ایک پر یا گردن کے پہلے حصے پر یہ عمل فسد کی فال کا قائم مقام ہے اور سر کے ہلنے کے لیے اس کے علاوہ دوسرے اعضائے سر کے لیے بھی مفید ہے، مثلا چہرہ، دانت، داڑھ، کان، آنکھ، حلق، ناک وغیرہ۔ عقدین دو وریدیں ہیں جو گردن کے دونوں پہلوؤں پر ہوتی ہیں، لیکن یہ بالکل صحیح ہے کہ گدی کی حجامت نسیان پیدا کرتی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤخر دماغ قوت حافظہ کا مقام ہے جس کو عمل حجامت کمزور بنا دیتا ہے۔ چونکہ دونوں کندھوں کے درمیان کاہل پر حجامت کرانے سے فم معدہ کے کمزور ہونے کی شکایت لاحق ہوتی ہے اور گردن کے پہلی حصے پر حجامت کرانے سے بسا اوقات سر کا راشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ گدی والی حجامت ذرا نیچے کی طرف اتار دی جائے اور مونڈوں کے درمیان والی طرح اوپر کی طرف چڑھا دی جائے۔ ہاں، اگر نفس الدم اور کھانسی کا علاج کرنا مقصود ہو تو حجامت عقدین کے مقام پر بھی لگانی چاہیے۔ کاہل پر دونوں شانوں کے درمیان حجامہ سینے کے دموی امراض، دموی کھانسی میں مفید ہے، لیکن یہ معدہ کو کمزور کرتی ہے اور خفقان پیدا کرتی ہے۔ پنڈلی کا حجامہ قریب فسد کے ہے، خون کا تنقیہ کرتا ہے، حیض کو جاری کرنے میں مدد کرتا ہے، چنانچہ جن عورتوں کی رنگت سفید، بدن متخلخل اور خون رقیق ہو ان کے لیے پنڈلیوں کی حجامت فسد صافن سے زیادہ مفید ہے۔ پنڈلی کے حجامے میں کٹ زیادہ گہرے لگائے جاتے ہیں اور تقریباً 3 بار محاجم سے چوسا جاتا ہے۔ کم حدو وہ حجامہ ہے جو گردن کی گدی سے اوپر اور سر کے پچھلے حصے میں لگایا جاتا ہے، اور یافوخ کھوپڑی کے وسط میں حجامت کی جگہ ہے۔ عقل اور دوار کے لیے نفع بخش ہے، بعض لوگوں کے قول کے مطابق اس سے بڑھاپا دیر میں آتا ہے۔ کم حدو اور یافوخ کی حجامت امراض چشم کے لیے نافع ہے اور یہی اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے، کیونکہ یہ جرب العین، بصور چشم اور مورج سرج کے لیے مفید ہے، لیکن ذہن کو اس سے نقصان پہنچتا ہے اور حماقت، نسیان، سمجھ بوجھ کی خرابی اور کچھ امراض مزمنہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ جن کی آنکھوں میں نزول الماء کی شکایت ہو۔ لیکن اگر حالات اور وقت ہی کچھ اس قسم کے مسائل مل جائیں کہ ان کا استعمال ضروری اور مناسب ہو تو ممکن ہے کہ یہ نقصان اور مضرت نہ ہو۔ مورے سرج آنکھ کا وہ مرد ہے جس میں طبقہ انبیہ کو کچھ حصہ کرنیہ کے پھٹ جانے کی وجہ سے باہر نمودار ہو جاتا ہے۔ حجامت تحت الذقن، ٹھوڑی کے نیچے کی حجامت دانت، چہرہ اور حلق کے لیے مفید ہے اور سار اور جبڑے کا تنقیہ کرتی ہے۔ کمر کی حجامت ران کے دمامیل، ران کے جرب و بصور، نیز نقرس، بواسیر، داؤلفیل، ریائے مثانہ، ریائے رحم اور خارج پشت کے لیے نافع ہے۔ جب یہ حجامت آگ کے ذریعے کرائی جاتی ہے، خواہ اس کے ساتھ پچنے لگائے جائیں یا نہیں، تو بھی یہ مذکورہ بالا امراض میں مفید ہے۔ جو حجامت پچنوں کے ساتھ استعمال کی تھی وہ زیادہ مؤثر ان حالات اور امراض میں ہوتی ہے جن کو ریاض سے تعلق نہ ہو، اور جو حجامت پچنوں کے بغیر استعمال کی جاتی ہے وہ ریائے بارد کے تحلیل اور استحصال میں زیادہ کارگر ہوتی ہے۔ اس قانون کو اس مقام سے تخصیص نہیں بلکہ ہر جگہ یہی قانون کلی ہے۔ فخذین پر حجامہ، ران پر سامنے کی طرف حجامہ کرنا ورم خصیہ کو فائدہ کرتا ہے اور ران اور پنڈلی کے پھوڑوں کو فائدہ دیتا ہے، اور ران پر پیچھے کی طرف حجامہ کرنا سرین کے اورام اور پھوڑوں اور بواسیر اور شقاق مقد کو فائدہ دیتا ہے۔
حجامہ تحت الرقبہ گھٹنے کے نیچے کا حجامہ گھٹنے کی ٹیس کے لیے فائدہ مند ہے جو خلات حارہ سے لاحق ہوتی ہے۔ نیز پنڈلی اور ٹانگ کے برے قسم کے پھوڑوں اور پرانے زخموں میں مفید ہے۔ اس حجامہ کا طریقہ گلانی اس طرح بتایا کہ مریض اپنی ایک ٹانگ زمین پر رکھ کر اور سیدھا تان کر کھڑا ہو جائے اور محاجم ران کی ہڈی کے سرے پر جوڑ کے قریب کٹ لگائے۔ چونکہ ران کی ہڈی کا سرا مفصل کے اوپر واقع ہے، اس لیے گھلانی کی تقریر قابل غور ہے۔ ٹخنوں کی حجامت احتباس حیض، عرق النساء اور نقرس کے لیے مفید ہے۔ یہ سارے بیانات اقام بالشط کے تھے، جس میں پشنے لگا کر محاجم کے ذریعے خون چوسا جاتا ہے۔ دائیں مونڈے حجامہ امراض جگر کے لیے، بائیں مونڈے پر حجامہ تیلی اور ہمہ ربا کے لیے، دائیں ناغز پر حجامہ امراض جگر کے لیے اور بائیں ناغز پر حجامہ تیلی کے لیے مفید ہے۔ ناغز عظم القطب کے غضروف کو یا غضروفی کنارہ کو کہتے ہیں، جبکہ شانہ کی ہڈی تک بغل کی طرف سے ہاتھ پہنچایا جائے۔ ہاتھ کے رسک پر حجامہ جرب، حکا اور شقاق کے لیے مفید ہے۔ شرینوں پر حجامہ بواسیر، رحمی سیلان خون، ورم مقد، ضربان مقد، بول الدم، نصف الدم، حرارت گردہ، حرکت البول، ورم انسین، بدبوئے رحم، حکا رحم اور دمامیل فخذیان کے لیے مفید ہے۔ مقد پر حجامہ اوجاع و آرام مقد، سوزش مقد، بواسیر، اوجائے اما اور احتباس حیض کے لیے مفید ہے۔ پستانوں کے نیچے حجامہ خون کو بند کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، مگر پستانوں پر پشنے نہیں لگائے جاتے۔ کانوں پر ایک خاص ترکیب سے پشنے لگائے جاتے ہیں، جس کو اصطلاحاً حجامت نہیں کہتے، یعنی کان کی لوؤں کو خوب مل کر لال کر لیتے ہیں، پھر اس پر پشنے لگا کر خون کے چند قطرے گرا دیے جاتے ہیں۔ یہ درد اور ثقل اجفان کے لیے مفید ہے۔